سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے قائد اور بانی عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک جانب اسلام آباد آئی جی پر تنقید کرنے کے حوالے سے اور گزشتہ عوامی جلسے میں ان کے حوالے سے مختلف جملے کہنے پہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گزشتہ تقریر کے حوالے سے، جس میں انہوں نے سیشن کورٹ جج جس نے کہ شہباز گل کے حوالے سے جنہوں نے ان کا پولیس ریمانڈ دیا تھا اور اس حوالے سے ان کا فیصلہ آیا تھا، ان پر تنقید، اس فیصلے پہ تنقید، جج صاحبہ پر تنقید، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے، لارجر بینچ بنا دیا ہے اور اب ان پہ توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا۔ گویا ایک جانب ان پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلائے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی دہشت گردی کے مقدمے میں تو 3 روزہ حفاظتی راہداری ضمانت آج منظور ہو گئی تھی اور اسلام آباد پولیس کو انہیں 25 اگست تک گرفتار کرنے سے روکا گیا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار نے عمران خان کو 3 روز میں ٹرائل کورٹ یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج ایک جانب 2 رکنی بینچ سے عمران خان کو حفاظتی ضمانت ملی، جبکہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، مشاورت کی اور اس مشاورت سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ خاتون سیشن جج زیبا چودھری کو مبینہ دھمکی پر توہین عدالت کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہوں گے۔ دراصل عمران خان پر دہشت گردی اور توہین عدالت کے کیسز پہ پرسوں احتجاجی ریلی میں اعلیٰ پولیس حکام اور جج صاحبہ کو لتاڑنے کا شاخسانہ ہے، جس میں انہوں نے شہباز گل پر مبینہ تشدد اور ان کے جسمانی ریمانڈ پر آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان اور خاتون جج کے خلاف ایکشن لینے کی تنبیہ کی تھی۔ ان دھمکیوں پر کل، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت یعنی کہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، جبکہ دہرانے پر پرسوں ہی ٹی وی چینلز پر عمران خان کی تقاریر لائیو نشر کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ افسران کے غلط کام کرنے پر قانونی کارروائی کا کہا تھا تو دن میں تو مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان پر 16 مقدمات اور ایک دہشت گردی کا پرچہ درج ہے۔ کل راولپنڈی میں جلسے سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے، لیکن چاروں صوبوں کی واحد وفاقی جماعت پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا تو نقصان ملک کا ہوگا۔ مجھے پتا پلان کیا بنا ہوا ہے، جو مسٹر وائے آیا مجھے پتا وہ کیا پلان بنا کے آیا کہ میڈیا کو دباؤ، آواز بند کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، شہباز گل کو مثال بناؤ، عمران خان کو جیل میں ڈال دو۔ عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کرنا کرو، جو کرنا کرو۔ میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو اکٹھا کروں گا، اور اگر یہ جو ڈسکوالیفائی کر رہے جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس، جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ سب سے بڑی پاکستان میں اس وقت نیشنل لیول پہ فیڈرل پارٹی تحریک ایک ہی ہے، تحریک انصاف۔ یہ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، کبھی فوج اکیلا ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی، نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتے۔ پولیٹیکل پارٹی جو سارے ملک پہ انسانوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ ملک کو مضبوط رکھتی ہے۔ اس پارٹی کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدموں کی خبروں کو آج عالمی میڈیا میں بہت شہ سرخیوں سے شائع کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات، ٹیلی ویژن چینلز اور دنیا بھر کے میڈیا میں اس کو فرنٹ پیج پر جگہ مل رہی ہے۔ یہ دنیا کی پاکستان کے حوالے سے بلکہ اس خطے کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ دنیا بھر میں پی ٹی آئی کے کروڑوں حامیوں نے سوشل میڈیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے ٹویٹر ٹاپ پر 4 ٹاپ ٹرینڈز عمران خان کی سپورٹ سے متعلق ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کی بھرمار ہے۔ عمران خان کے خلاف ایف آئی آر میں شکایات کی گئی ہے کہ عمران خان کے الفاظ اور تقریر کا مقصد پولیس کے اعلیٰ افسران اور عدلیہ کو تحس زدہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عدلیہ کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال اس سے پہلے ایک عام عمل رہا ہے۔ پاکستان کے قومی سیاستدان، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما وقتاً فوقتاً اس عدلیہ کو، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ان کے چیف جسٹسز کو تنقید کا ہی نہیں بلکہ ہتک کا نشانہ عام طور پہ بناتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے ہم نے خاص طور پہ گزشتہ چند سالوں میں دیکھا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے پاکستان کے تمام چیف جسٹسز کا جو اس دوران آئے ہیں
ان کو شدید بلکہ کڑی اور بھرپور تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا نون لیگ کی قیادت کی جانب سے۔ عاقب نثار صاحب چاہے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وقت آئے گا ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ خوزہ صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے ہو، ہمارے پاس اپنا کیس لے کے آؤ، ہم فیصلہ سنائیں گے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک کارروائی کرتے ہیں، ان کو بلا لیا گیا۔ میں صرف دورے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں۔ جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم۔ اب یہ نہیں ہوگا، یہ نظام ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب کچھ بھی آپ کر لیں، پرویز الہی صاحب عدالتی وزیر اعلیٰ ہے، ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے۔ وہ بابا رحم تھے جو کہ بدبخت انسان اب وہ لانتی بن کے جو ہے وہ چلا پھرتا ہے لوگوں میں۔ خدا کی قسم وہ کسی محفل میں جاتا ہے، لوگ اسے دیکھ کے نفرت کرتے ہیں۔ یقیناً اب عمران خان کے خلاف دہشت گردی اور توہین عدالت کے مقدمات کے قانونی سے زیادہ سیاسی اثرات نما ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری کو ریڈ لائن قرار دیا ہے۔ کل ایک جانب کراچی کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملی، دوسری جانب عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف کل پورے دن میں خواتین اور بچوں سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ورکرز کا بنی گالہ میں تاتا بدا رہا۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم اسد عمر، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ مشکل صورتحال ہے گزشتہ 24 گھنٹے، خاص طور پہ اس حوالے سے ایک جانب عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ دائر ہوا ہے اور ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لارجر بینچ بنائے گئے اور نوٹس کرے گی توہین عدالت کا عمران خان صاحب کے خلاف۔ جو غیر سیاسی قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی جب ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے ملک بھر میں کہ بہتر ہوتا کہ خان صاحب اپنے الفاظ کا انتخاب، اپنے جذبات کا انتخاب بہتر انداز سے کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک جو گفتگو انہوں نے آئی جی اور ڈی آئی جی کے حوالے سے کی اس میں دھمکی کا عنصر کہیں جھلکتا ہے، اور دوسری جانب غیر مناسب گفتگو تھی جو انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے حوالے سے کی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ ظاہر ہے کہ مشکل ہوگا آپ کے لیے اس بات سے اگری کرنا، لیکن کیوں؟ دیکھیں، جہاں تک انتظامی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کا بڑا پرانا حصہ رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ ابھی اس وقت جو وزیر داخلہ ہیں، شاید انہوں نے جتنی واضح دھمکیاں دی ہوئی ہیں، خیر انہوں نے تو دھمکیاں ججز کو بھی دی ہوئی ہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے گھروں کا گھیراؤ کر لیں گے اگر آپ نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کیا۔ لیکن انتظامی لوگوں کو اس بارے میں بات کی جاتی ہے۔ عدلیہ کے بارے میں عمومی طور پہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت محتاط زبان استعمال کرتے ہیں، اور فیصلوں کے اندر کے اوپر بھی جو تنقید ہے وہ بھی بہت مناسب الفاظ استعمال کر کے اور بہت محتاط طریقے سے کرتے ہیں، عمومی طور پہ ہوتا نہیں۔ خیر انہوں نے ایک بات کی، میں نے ایکچولی وہ جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سنا نہیں تھا، اس دن جو F9 پارک میں انہوں نے اسپیچ کی تھی تو ایگزیکٹ ان کے کیا الفاظ تھے وہ میرے سامنے سے نہیں گزرے، لیکن میں کل راولپنڈی میں لیاقت باغ کے جلسے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، جب انہوں نے بات کی، انہوں نے دوبارہ بات کی میجسٹریٹ کی، اور اس میں تو جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ بالکل مناسب ہی تھے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، جو ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے، ہر شخص کا یہ آئینی حق ہے کہ فیصلے کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ کیا ایگزیکٹ الفاظ استعمال ہوئے وہ مجھے نہیں پتا، پرسوں کے لیے ظاہر ہے ہمارے قانونی ماہرین جو ہیں اس کا جواب بنا رہے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی وہ جمع بھی کرا دیا جائے گا۔ اصل میں یہ بتائیے گا کہ اس سارے چیز کا پس منظر جو ہے، چاہے آئی جی صاحب کی بات ہو، ان کو جو یہ بات ہوئی ہے دہشت گردی کا مقدمہ، یہ توہین عدالت، اس کے پس منظر میں شہباز گل کیس ہے، اور شہباز گل کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا یہ کہنا یہ رہا کہ ان پر شدید تشدد کیا گیا اور ٹارچر ہوئے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی پچھلے 7, 8, 10 دن سے جو ہے ان کا سے بہت زوردار تذکرہ ہے۔ لیکن ہم نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کسی بھی فورم پہ اس تشدد کے
अनडिस्प्यूटेड कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिससे आज़ादाना इस बात की तस्दीक हो सके कि शहबाज गिल जिनकी गुफ्तगू के हवाले से PTI जो है उससे अपने आप को डिस्टेंस कर चुकी है, खान साहब खुद कर चुके हैं, लेकिन उनकी इस तशद्दुद वाली जो इल्ज़ामात है उसकी भी आज़ाद ज़राए से तस्दीक और गैर मुतनाज़ तस्दीक नहीं हो पा रही है। ये पहली बात तो कमरान भाई ये एक्चुअली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जमा कराई गई है आज हाई कोर्ट के अंदर, अगर आप उसको पढ़ें तो बड़ा उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि शवाहिद नजर आए हैं टॉर्चर के। बड़ी वो डॉक्टर्स की बनाई हुई रिपोर्ट है और बड़ा वाज़ेह तरीके से वहां पर लिखा हुआ है। दूसरा, जो उनके जो लोग जिन्होंने देखा है उनके ऊपर जो तशद्दुद उसके निशानात जो हैं, वो तो भरा हुआ कोर्ट रूम था, वो अदालत का कमरा था जहां पे उन्होंने अपनी कमीज उतार कर दिखाया जज को, और सब लोग जो वहां पे बैठे हुए थे और बहुत से सहाफियों ने भी उसकी गवाही दी कि उन्होंने खुद देखा कि उनके जिस्म पे जो निशानात थे तशद्दुद के। तो वो तो ये हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का मुतालबा क्या रहा है? तहरीक इंसाफ तो ये नहीं कह रही कि हमारे कहने के ऊपर इसको मान लिया जाए। हमने तो ये मुतालबा किया है कि इंडिपेंडेंट बनाया जाए और उनसे रिपोर्ट तलब की जाए और वेरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा हमें ये बताइएगा कि मुझे थोड़ा सा समझाइए प्लीज़ कि पिछले कोई 10-12 दिन पहले तक की कैफियत थी कि खान साहब जो थे वो जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसके बाद जो शहीद हो गए हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, उनके घर पे गए थे ताज़ियत करने के लिए, और इस तरह से शोहदा के साथ उन्होंने ताज़ियत की थी और बहुत ही एक ये इसका एक बड़ा अच्छा ये जेस्चर था और इसी हवाले से एक सूरत हाल में कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि शहबाज गिल साहब का बयान आया और आज उसके नतीजे में, और जैसे कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अदालतों के मामले में बल्कि फ़ौज के मामले में भी खान साहब की गुफ्तगू में एक मोहतात ज़रूर वो रहते हैं और बड़ा मोहतात रवैया रहा है उनका ओवरऑल। लेकिन आज जो सूरत हाल बिगड़ी है पिछले 10-12 दिन के दौरान, अब ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त PTI एक अवामी मकबूलियत तो ज़ाहिर है उसकी बढ़ रही है और उसके बार बार सबूत आ रहे हैं, लेकिन एक चौमुखी जंग लड़ रही है इस पे साथ। एक जानिब सियासी जो उसके हरीफ है उनके साथ तो उसकी जंग चली रही है, 12 जमाती इत्तेहाद है उसके साथ आपकी एक जंग चल रही है। उसके बाद ये जो इस पूरे मामले में शहबाज गिल मामले में फिर हेलीकॉप्टर हादसा, फिर उसके बाद ये तमाम सूरत हाल हुई, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ बेहतरी की जानिब चले थे वो फिर कशीदा हुए हैं। अब ये अदालतों के साथ भी मामलात कशीदा हो गए हैं, एक चौमुखी की सी कैफियत शुरू हो गई है जद्दोजहद की और माफ़ कीजिएगा जंग की। तो ये इसकी मंतक हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये अपने हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि हालात में ओवरऑल इन हवाले से कुछ हवालों से बेहतरी नज़र आ रही थी। कन्फाइंड है कि भाई सियासी जद्दोजहद है, इलेक्शन चाहते हैं, तमाम है जो अपोजिशन है PTI की उसके साथ जद्दोजहद है, मगर ये इदारों के साथ जो कशमकश का माहौल एक बार फिर थोड़ा गर्मा गया है, इस पर आपको तशवीश है? नहीं, इसको अगर आप एक एक देख लीजिए तो अदालत के साथ तो जो है मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी हमारी सूरत हाल नहीं है। एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर वो जाहिर है इस वक्त माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक नया पैमाना इस्तेमाल किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। ये तमाम जो बातें की गई हैं इन सब के एविडेंस मौजूद हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे हैं कि PDM के जो लीडर्स हैं और सफ़े अव्वल के जो लीडर्स हैं वो क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, कैसी जुबान इस्तेमाल करते रहे इन इदारों के बारे में, जो जाहिर है उसका कुछ उस किस्म की कोई बात नहीं की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन अदालतों के अंदर पिछले 3-4 माह के अंदर बहुत सारे हमारे केस गए हैं। कुछ ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे फैसला जो है वो हमारे हक में नहीं आया, कई केस ऐसे हुए हैं जहाँ फैसले अदालतों में हमारे हक के अंदर आए हैं। तो अदालत के साथ तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा हमारी सूरत हाल नहीं है कि हमारी कोई वहां पर कोई जंग चल रही हो या ऐसी कोई कशीदगी हो। जहां तक बाकी इदारों की बात कर रहे हैं, फौज की बात कर रहे हैं, देखिए जो वो कैंपेन थी हेलीकॉप्टर सानहे के बाद, जनरल सरफराज और दूसरे उनके साथियों की शहादत के बाद, वो तो एक मैन्युफैक्चर्ड एक बनाई हुई एक कैंपेन बनाई गई
ایک کوئی لڑکا جس کے کوئی 50 فالوور تھے، ایک کے کسی کے 20 فالوور تھے، انہوں نے ایسی ٹویٹس کی جو بالکل غلط ٹویٹ تھیں، ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. ان کو لے کر کچھ صحافیوں نے جن کے لاکھوں فالوور تھے، اور پھر سیاستدانوں نے اس کیمپین کو اتنا بڑا بنایا، پھر اس کے اندر باہر والے کود پڑے اور پوری ایک سازش کرنے کی کوشش کی گئی یہ دکھانے کے لیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فوج کے کوئی خلاف ہو گئی ہے. پہلی بات تو جنرل سرفراز کا میں بتا دوں کہ عمران خان بھی اور میں بھی دونوں ہم جو ہے وہ بے تحاشا عزت کرتے تھے، اور ہمارے خیال میں جن آفیسرز کے ساتھ ہم نے کام کیا ان میں بہترین صف اول کے آفیسرز میں سے ایک تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن مجموعی طور پہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کامران بھائی، آپ آرمی ریکروٹمنٹ بیلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، چکوال جیلم سے شروع ہوتی ہے اور وہ ثوابی نوشہرہ مردان تک جاتی ہے، اور وہاں پر دیکھیں الیکشن کے رزلٹ کیا ہیں. تو تحریک انصاف کے تو گھر میں فوج بیٹھی ہوئی ہے، بھائی، بیٹا، والد، کزنز. تو ہمارے تو تحریک انصاف کو اور فوج کو کے جو روابط ہیں وہ تو گھر کے بنیاد کے اوپر ہیں. تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بتائیے گا کہ آپ خان صاحب کے بعد سے اہم ذمہ دار ہیں ان روابط کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور تحفظات کو رفع کرنے کے لیے، اور جو اس میں اختلافی نوعیت کے معاملات ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے، اور قوم کے لیے اور ملک کے لیے اور پھر اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے اس سلسلے میں پی ٹی آئی اپنی جانب سے کیا کر رہی ہے؟ مطلب کیا ایسے میجرز ہیں یا ایسے ایکشنز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جانب سے ہو رہی ہوں، جماعت کی جانب سے ہو رہی ہوں، کہ ان چیزوں کو کسی صورت سے رفع کر کے حالات بالکل نارمل ہونے چاہیے جیسے کہ ایک سب سے بڑی جماعت کے سب سے کلیدی قومی ادارے کے ساتھ ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر تو اس وقت تو اگر آپ پچھلے 2-3 ہفتے دیکھیں، میں آپ کو ذرا واپس لے جاؤں 17 جولائی کے الیکشن کے بعد. 17 جولائی کے الیکشن کے بعد جو پہلے 2 ہفتے گزرے، تو اب مجھ سے تو میڈیا والے سب ٹیلی ویژن پہ سوال یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنی تحریک انصاف میں اپنی آواز اتنی دھیمی کیوں کر لی ہے، اور لگتا ہے کہ اب آپ مطمئن ہو گئے بس اب آپ پنجاب میں حکومت کریں گے، آپ کا تو الیکشن میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے. اور اس کے باوجود پہلے وہ کیمپین چلائی گئی ہیلی کاپٹر سانحے کے بارے میں، اور پھر وہ اپنے شہباز گل کے بیان کے بعد جو ہے وہ تمام جو چیزیں اس کے بعد آئیں. تو معذرت کے ساتھ کو تحریک انصاف کی طرف سے تو کوئی بھی جو ہے اس کے اندر نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت، اور جو الحمدللہ اس وقت عمران خان کی عوام کے اندر مقبولیت ہے، یہ شاذ و نادر ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کو ملی ہو عوام کے اندر. تو اتنی بڑی عوامی طاقت اور پاکستان کا ایک اہم ترین ادارہ، ایک سب سے منظم ادارہ، اس کے درمیان کسی قسم کی خلیج جو ہے وہ ملک کی بہتری میں نہیں ہے، وہ تحریک انصاف نہیں، وہ ملک کی بہتری کے اندر نہیں ہے. اور اس لیے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرے خیال میں جو بھی اس کے سلسلے میں کوشش ہوگی تو تحریک انصاف جو ہے اس کا رویہ مثبت ہی نظر آئے گا. یہ بھی فرمائیے گا کہ شہباز گل صاحب کے بیان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ خود تحریک انصاف نے اس کے چند جو حصے تھے اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے، اور انتہائی معترضہ ہیں. خان صاحب خود کہہ چکے ہیں، سینٹ کے فلور پہ کہا جا چکا ہے. کوئی اندرونی تحقیقات کی آپ نے کہ اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوا؟ یہ گل صاحب نے یہ بات کی کہاں سے تھی، کہاں اس کی جڑ ہے؟ کوئی اس میں آپ نے کوئی انٹرنل آپ کیا تو کوئی کام تو ہوا ہوگا نا اسد بھائی؟ دیکھیں آپ شہباز گل کا بھی وہ بیان پڑھے، وہ بیان پائی ہوئے بڑی جس کو انگریزی میں کہتا ہے آئرونک بات ہے کہ انہوں نے بیپر دیا کیوں تھا. وہ بیپر یہ دے رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ فوج کا تحریک انصاف احترام کرتی ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شہداء کے خلاف یا ایسی کوئی چیز کا حصہ بنے تحریک انصاف. اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی گئیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے 2 مختلف حصے بیان کے جو ہیں اس کو جوڑ کے ایک کلپ بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک غلط امپریشن سامنے آیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز گل سے تو ہماری 1-2 دن صرف ملاقات ہو سکی، اور وہ بھی چھوٹی ملاقات تھی. اس کے بعد تو ملاقات پہ پابندی ہو گئی، اور آج بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کو کورٹ کے اندر لایا گیا، اور پچھلے 2 دن سے حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ ان کے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ملنے دیا جائے گا، کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اگر ان کا نقطہ نظر سامنے آ جائے، کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہو، شہباز گل کی بات تو سنی جائے. تھینک یو ویری مچ سر. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل